اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے پالا. یتیم تھے آپ، لیکن جس کے یہاں گئے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کو نزول فرما دیا. کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں بچوں کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا پیا. دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے اور اس نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا. اس کے ساتھ اس کے بھائی رضائی نے بھی خوب دودھ پیا. پھر دونوں سو گئے. دیکھو اللہ کی قدرت کیسی بڑی ہے، کیسی شان والا ہے وہ. کہ کہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کچھ بھی نہیں تھا، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت سے آپ کے سینے مبارک میں دودھ عطا فرما دیا. اور کتنا دودھ کہ بھوکے سوتے تھے، آج خوب پیٹ بھر کے دونوں بچوں نے پیا، اپنے بچے نے بھی اور کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب پیا. سو گئے. حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے بھوک کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے. ادھر میرے شوہر اونٹنی ڈھونڈنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے. یہ آپ کی برکت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ دودھ اونٹنی کے سینے میں بھی نہیں تھا بالکل تھنوں میں، اور کہاں کتنا دودھ آ گیا. خدا کی قدرت، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دودھ لبریز ہے. انہوں نے اتنا دودھ دھوا کہ ہم دونوں نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری. ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک نہایت بابرکت روح حاصل کی ہے. اور میں نے کہا ہاں مجھے بھی یہی توقع ہے، یہی امید ہے کہ واقعی بچہ جو ملا ہے ہمیں بابرکت بچہ ملا ہے. حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ مکے سے واپس روانہ ہوا. میں اس خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا. لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ دے سکا. سب پیچھے رہ گئے. یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں ابو زہیب کی بیٹی ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آہستہ چل. آخر تیری یہ وہی گدھی ہے تو ہے جس پر تو وہاں سوار ہو کر آئی تھی. میں کہتی ہوں ہاں باخدا یہ وہی ہے. پھر وہ تعجب سے بولی پھر تو یقیناً اس کا کوئی خاص ہی معاملہ ہے. کیا کوئی خاص ہی معاملہ ہے کہ اس کا جو بچہ ملا ہے واقعی کوئی خاص ہی بچہ ملا ہے بابرکت والا. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پھر ہم بنو سعید میں اپنے گھروں کو آ گئے. مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی اس زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قہر زدہ ہوگا. یعنی اتنا قہر تھا جتنا علاقے کے اندر اتنا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ اور دودھ سے بھرپور واپس آتی. ہم دودھ دوتے اور خوب پیتے، جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا. یہ قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کسی اور کو نہیں ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے طفیل میں آپ میں خوب دودھ پیدا ہو گیا. ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سے رہتا ہی نہیں تھا، اوروں کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں رہتا تھا. حتیٰ کہ ہمارے قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے ہیں کہ کمبختوں جانوروں میں وہیں جلانے لے جایا کرو جہاں ابو زہیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے. لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی. ایک بھی قطرہ دودھ کا نہ ہوتا. ایک بھی قطرہ دودھ کا نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ دودھ سے بھرپور پلٹتی. اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے. کیونکہ 2 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، بچہ جس سے لیا ہے اس کو واپس دینا پڑتا ہے. لیکن اب ہمارے دل میں کیا ہے کہ پورے ہوتے ہوئے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا. اب یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہوتا چلا گیا. یعنی اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کڑے مضبوط اور کیا نام ہے گٹھیلے ہو گئے اندر سے بھرپور. اور اس کے بعد ہم اس بچے کو کی والدہ کے پاس لے گئے. لیکن نہیں ابھی تھوڑا سا رہی ہے لے گئے. لیکن ہم اس کی برکت کی وجہ سے یہ خواہش کر رکھتے تھے کہ بچہ بھی ہمارے ہی پاس رہے. چنانچہ ہم نے ان کی ماں سے بات چیت کی کہ
کہ بچہ بھی ہمارے پاس اور رہے تاکہ ذرا مضبوط ہو جائے، اور پھر مکہ میں وبا پھیلنے کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔